میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور تقابل کریں. سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے مراتب اپنے اپنے ہیں، مقام ان کا اپنا اپنا ہے. جناب رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور فاطمہ کا غضب ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں. اور پھر آپ کی ایک حدیث جس کا لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ فاطمہ کا لقب ہے ام ابی ہا، تو یہ جناب رسالت مآب کا جو شجرہ چل رہا ہے اس کی بنیاد جناب فاطمہ ہیں. اس لیے ام ابی ہا کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کی آگے نسل جو ہے، ثمر جو ہے رسول اللہ کا قیامت تک بار آور ہو رہا ہے، تو وہ جناب فاطمہ کی وجہ سے ہے. اگر فاطمہ اور فاطمہ کی شادی علی علیہ السلام سے، حضور نے فرمایا یہاں سے میں حضرت علی علیہ السلام کی عصمت ثابت کرتا ہوں. اور جناب جلال الدین سیوطی نے آیہ تطہیر کی نزول کے بعد شان نزول بیان کیا اور رسول اکرم کی یہ حدیث کوٹ کی. انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ آیہ تطہیر جب نازل ہوئی رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہر قسم کا رجس ان سے دور کر دے اور ان کو پاک کر جیسا پاک کرنے کا حق ہے، پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تو ادھر دعا ختم ہوئی، جبریل امین یہ آیت لے کے آ گئے. جبرائیل امین یہ کیا آیت؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول، اللہ کا اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں، ہر رجس کو تم سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے تمہیں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا سنو سنو انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں، میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں. چادر تطہیر کے نیچے آنے والے یہ پاک اور پاکیزہ ہیں، اور ان کی ذریت میں آگے ہادی امام ائمہ اہل بیت مہدی علیہ السلام تک یہ ہستیاں بھی پاک ہیں. اور امت کو یہی تحفہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے اوپر رسول اللہ کو دیا تھا کہ ہم نے امامت کو، ولایت کو تیری نسل کے اندر منتقل کر دیا ہے تاکہ تیرا شان اور بلند ہو جائے. نہ صرف یہ کہ رسول اس مقام پر ہیں بلکہ رسول کی اولاد اور رسول اللہ کا آخری جانشین مہدی علیہ السلام رسول کے مشن کی تکمیل کرے گا. میرے محترم سامعین، اب انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت آپ سوچیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. رسول اکرم کی معیت، صحبت سب سے زیادہ کس نے حاصل کی اور سب سے زیادہ اثر کس نے لیا؟ وہی جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں. مباہلے میں گئے تو یہ معیت کا ایک بہت بلند مفہوم پیش کیا. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، 9 بیویاں موجود تھیں، لیکن ایک بیٹی، 2 فرزند، ایک علی. یہ پنجتن پاک کا قافلہ گیا تھا نصارہ نجران کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے. تو اب ان کو برابر نہ سمجھیے، حضرت علی علیہ السلام کا مقام سمجھیں. حضرت علی علیہ السلام کا مقام پیش کر رہا ہوں ایز اے صحابی. اب دیکھیے میرے پاس اس وقت بہت سی کتابیں ہیں، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ دلچسپی سے سنیں تو یقینی بات ہے مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تو ہم نے کس کو کس پر فضیلت دی ہے. فضیلتیں اللہ بھی دیتا ہے، بندے بھی دیتے ہیں.
تو اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ جناب رسالت مآب فضیلت کا معیار میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے پہلی نشست میں کہ علم اور عمل ہے معیار فضیلت۔ حضرت علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں کسی صحابی کا علم دکھا دیں جتنا علم علی علیہ السلام کو ہے، اور علم میں اگر علم نبی اور کلام الہی دونوں چیزوں میں رسول اللہ کے وارث حضرت علی، کتاب اللہ کے وارث حضرت علی، سنت رسول کے وارث حضرت علی، تو قرآن اور سنت سے بڑھ کر اور کوئی شعبہ علم ایسا نہیں جس کو حاصل کرنے کے بعد آدمی فخر کر سکے۔ قابل فخر علم یہ ہے کہ بندے پاس قرآن کا علم ہونا چاہیے، رسول اللہ کا علم ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا ماہر ہو، اور صرف ماہر ہی نہ ہو بلکہ عمل کر کے لوگوں کو بتا سکتا ہو، عمل میں کوئی کمی نہ ہو، علم میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو میرے محترم سامعین، پھر حضرت علی علیہ السلام کو آپ اس بلندی پہ دیکھیں نا جس بلندی پہ اللہ نے ان کو فائز کیا ہے، جب رسول بازو پکڑ کے یہ دکھا رہے ہیں کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مِّن بَعْدِي، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ علی میرے مولا ہیں اور علی سب کے مولا ہیں، اور علی جس کا مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی میرا مولا ہے، تمام مومنین کا مولا ہے، اور علی علیہ السلام جس کا مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ میں ریاض النظرہ سے پیش کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان، جس کا علی مولا نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث سب نے کوٹ کی ہے، جگہ جگہ ملتی ہے، حب علی آیت الایمان و بغض علی آیت النفاق۔ حضرت علی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، کوئی بغض نہیں کرے گا مگر منافق۔ مومن اور منافق کی پہچان، کرائیٹیریا، کسوٹی حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جب خندق کے میدان میں سب صحابہ موجود ہیں اور حضور نے پکار کے کہا تھا کون ہے جو عمر ابن عبد ود عامری کے مقابل میں جائے، تو کون نکلا تھا، اور کس نے عمر ابن عبد ود عامری کے غرور کو خاک میں ملایا، پرچم اسلام کو کس نے سر بلند کیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ سب کے صحابی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، قتال علی نے کیا، اور جب عمر کا سر کاٹ کے رسول کے قدموں پہ پھینک دیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لمبارزۃ علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے سامنے مستدرک حاکم کی تیسری جلد ہے، بڑی مشہور تیسری جلد مستدرک حاکم کی، اس تیسری جلد کے اندر صفحہ نمبر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 32، مطبوعہ بیروت، حضور ارشاد فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبارزۃ علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ علی علیہ السلام کا یہ مارکہ، یہ مبارزہ، یہ جنگ جو عمر ابن عبد ود عامری سے کی ہے، میری امت کے اعمال، تمام امت کے اعمال، قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔ تو حضور حضرت علی علیہ السلام کا ایک عمل صحابہ کرام کے تمام اعمال، قیامت تک کی عبادات، تابعین اور مسلمین کے، ان سب سے افضل ہے حضرت علی کا ایک عمل۔ تو اب باقی اعمال حضرت علی کے کتنے ہیں؟ تو یاد رکھیے
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم فضیلت دو طرح سے دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اور امتحان کے ذریعے سے ہم فضیلت عطا کرتے ہیں۔ پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے بعد تمغہ دیتے ہیں، اس کے بعد سند دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے میدان عمل میں یہ جنگ بدر بھی ٹیسٹ تھا، جنگ احد بھی ٹیسٹ تھا، جنگ خندق بھی ٹیسٹ تھا، جنگ حنین بھی ٹیسٹ تھا، اور جنگ تبوک بھی ٹیسٹ تھا۔ ان تمام جنگوں کے اندر بتائیں، خیبر کا ٹیسٹ تو بہت ہی عظیم تھا۔ کون وہ شخص ہے جس نے جہاد فی سبیل اللہ میں ہر میدان کے اندر عظمت اسلام کو بلند کیا، پرچم اسلام کو بلند کیا، شوکت اسلام بن کر جو میدان میں چمکا، میدان کی زینت بنا اور اللہ سے سندیں لی؟ یہ سرٹیفکیٹ بندے نہیں دیتے۔ حضور کہتے ہیں معراج پہ میں گیا،